الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله أو بعده يوما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1445 سال دور ہو گئے. یہ اسلامی مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے مہینوں کی گنتی میرے یہاں 12 ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت، عظمت اور برکت کے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب. یہ برکت والے مہینے ہیں، محترم ہیں. کفار مکہ اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی عظمت کیا کرتے تھے. ان مہینوں میں وہ جھگڑے لڑائی نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل کچھ ناواقف مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں شادی مت کرو، محرم کے مہینے میں کسی چیز کا اُدگھاٹن مت کرو، محرم کے مہینے میں کاروبار شروع مت کرو. کہا کیوں؟ کہا یہ منحوس مہینہ ہے. اس میں کیا ہوا؟ کہا حضرت حسین کی اور اہل بیت کے 72 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس دن میں کوئی ایسے کام مت کرو. میرے بھائیوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور میں لکھتے ہیں باب ششم میں کہ اس نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے.
اس لیے کہ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ دن کوئی منحوس نہیں ہوتا، اگر دن منحوس ہوتا تو وہ 8 راتیں اور 7 دن جو ہیں 7 لیال و 8 ایام، وہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل جو ہیں قوم عاد کے اوپر اللہ کا عذاب رہا، تو پھر ہفتے کے سارے دن منحوس سمجھے جاتے؟ کہا نہیں، منحوس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، منبہات میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت بتائیے سب سے افضل مہینہ کون سا ہے اور سب سے افضل دن کون سا ہے، اور تیسرا سوال کیا سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان ہے، دن میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اور عمل میں سب سے افضل عمل پنجگانہ نماز ہے۔ 5 ٹائم نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ 3 روز کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی شخص نے جا کر سوال پوچھا اور بتایا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھ کو یہ جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مشرق و مغرب میں اس سے افضل اور بہتر جواب تمہیں کوئی نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ سنو، سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی صدق دل سے تم کو توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ جس مہینے میں صدق دل سے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اور پھر فرمایا سب سے افضل دن وہ ہے کہ جس دن ہم یہاں سے اللہ کے پاس جا رہے ہو تو میرے اور آپ کا دل جو ہے وہ ایمان سے منور ہو، اور سب سے بدتر دن وہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں اللہ کو ملے اس حال میں کہ میرے اور آپ کے پاس ایمان کی شمع نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نحوست کا عقیدہ شرک ہے۔ یہ محترم مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، اور بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں۔ شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں شمائل ترمذی میں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام جو وہاں سے زمین پر آئے تھے تو انہوں نے اللہ سے جو توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے جو توبہ کی اللہ تبارک و تعالی سے، وہ توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان کے اندر آ گئی تھی، وہ جودی پہاڑ سے جو جا کر ٹکرائی تھی، وہ 10 محرم کو ٹکرائی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ یہ کشتی 10 رجب المرجب کو چلی تھی، اور پھر اس نے جو ہے کعبۃ اللہ کا چکر لگایا، اور یہ محرم کی 10 تاریخ کو جا کر جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی۔ یہ مہینہ بڑا برکت والا ہے۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی 10 تاریخ کو۔ فرمایا اس مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 4تھے آسمان پر اٹھایا۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرایا اور فرعون کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، میرے بھائیوں، امام قزوینی فرماتے ہیں اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ کی بھی ولادت ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، آگ کو جو باغ اور گلزار بنایا تھا، یہی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، نحوست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس دن میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تو چونکہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، کفار بھی رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہ روزہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں جب مدینہ گئے تو دیکھا وہاں یہود بھی رکھتے ہیں۔ جب رمضان کا روزہ نہیں تھا، یہی فرض تھا، رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ مستحب ہے، رکھنا چاہے تو وہ رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ جو انسان 10 محرم کا روزہ رکھے گا احسب ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا گمان ہے اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھا یہود بھی رکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج فرعون غرق ہوا ہے اور حضرت موسیٰ کو جو ہے اللہ نے فرعون سے نجات دی، اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم کو زیادہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو یہ اہل کتاب تو یوں کہیں گے کہ ہماری مشابہت اختیار کرتے ہیں، ہم رکھتے دیکھو ہمارے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، بالکل اپوزٹ میں مکہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اگر جو ہے ان کے قبلے کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھیں تو شاید ان کے دل میں محبت آ جاوے اور یہ ایمان میں آ جاوے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے۔ 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، ان کی خوشنودی کے لیے کہ وہ ایمان میں آ جائے۔ وہ الٹا کیا کہنے لگے کہ بڑا عجیب ہے، یہ ہمارے قبلے کی جو ہے وہ اتباع کرتا ہے اور ہم کو جو ہے اپنی شریعت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ خود ہمیں مان رہا ہے۔ ادھر کفار مکہ کہتے تھے کہ عجیب ہے، ہم کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی اللہ کی خوشنودی کے علاوہ بندے کو کوئی خوش کرنا چاہے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جب یہ طعنہ آنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ چینج کیا کہ اللہ قبلہ بیت اللہ ہی ہو جائے۔ حضور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، وہی کا انتظار ہوتا رہتا تھا۔ عین نماز میں ظہر کی قبیلے بنو سلمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے، اور قبیلے بنو سلمہ کی مسجد میں اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عین نماز ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بھائی اب آپ کو اپنا چہرہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف چہرے کے اٹھانے کو دیکھ رہے تھے، بس آپ کے پسند کے مطابق ہم نے آپ کا قبلہ بیت اللہ کر دیا ہے، اب آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے سے چل کے پیچھے چلے گئے اور مصلی سب اپنی جگہ پہ پلٹ گئے۔ اب جو پہلے صف والا تھا وہ پچھلے صف والا بن گیا۔ بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے صحابہ کہ اگر آپ روزہ 10 محرم کا رکھیں گے تو یہ آپ سے یوں کہیں گے کہ دیکھو یہ تو ہماری اتباع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ 10 کے ساتھ 9 یا 9 کے ساتھ 11 ایک روزے اس کے اگلے پچھلے ملا لوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔
یہ شریعت ہے. شریعت عبادت میں بھی غیر کی مشابہت کو برداشت نہیں کرتا ہے. چاہے جائے کہ شریعت جو ہے آپ کا چہرہ یہودیوں جیسا سپا چٹ ہو، آپ کے لباس جو ہے وہ یہودیوں کی طرح ہو، آپ کا کھانا پینا یہ یہودیوں کی طرح ہو، لباس یہودیوں کی طرح ہو، ہمارے کاروبار یہودیوں کی طرح ہو، جو سود کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرا ہو ٹکا ہوا ہو، جو لون کے اوپر ٹکا ہوا ہو، جو زندگی حرام خوری پر ٹکی ہوئی ہو، اس کو شریعت کیسے برداشت کرے گی؟ روزہ ایک عبادت ہے، مشابہت یہود ہے. فرمایا نہیں، دو رکھو. دوسری چیزیں شریعت کیسے برداشت کرے گی؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. محرم یہ پیغام لے کر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا عاشورا، عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو. کیسے؟ کہا صوموا قبلہ او بعدہ یوما، ایک دن پہلے کا یعنی 9 کا یا ایک دن بعد کا تم روزہ رکھ لو. اور ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، یہ محرم کا مہینہ، جو انسان محرم کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، گھر میں اچھا اچھا کھانا لائے گا، یہ نہیں کہ روڈ پہ شربت بانٹے گا، اپنے گھر والوں کو من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ، جو اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا، وہ اچھے دسترخوان لگائے گا. فرمایا وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، اللہ پورے سال اس کے گھر کے دسترخوان کو وسیع بنا دے گا. اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا بناؤ، اچھا کھاؤ اور روزہ رکھو. اگر آج رکھا ہے، کہہ کے گیا تھا میں کہ رکھنا، رکھ لیا ہے تو سبحان اللہ، نہیں رکھا ہے تو کل اور پرسوں رکھیے. کل بھی جو ہے آپ کو غالباً قریب چھٹی ہوگی، سنیچر ہے، اس کے بعد اتوار ہی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی اور محمد ابن سیرین نے نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت آپ کے خطوط آتے ہیں، اور کون سا خط پہلے آپ نے لکھا ہے کون سا بعد میں لکھا ہے اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم تاریخ نہیں لکھتے ہیں. ہاں، یہ تاریخ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. آج تو مسلمانوں کو یاد ہی نہیں رہتا، صرف عید کی یاد رکھتا ہے، بقرعید کی رکھتا ہے، عید کی سیوئیے کھانے کے لیے، بقرعید کی گوشت کھانے کے لیے، محرم کے جو ہیں وہ تازیہ اور ڈھول بجانے کے لیے. باقی دوسرے مہینے کا کیا ہے نام بھی نہیں معلوم. ہر مسلمان کو 12 مہینے کے نام یاد ہونے چاہیے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. یہ اسلام کی جو ہے محبت کا تقاضا ہے، ہم کو بھی نہیں معلوم. کچھ لوگوں کو تو اگن اور ماغ اور پوس اور وہ یاد ہے، اور کسی کو یہ جنوری یاد ہے اور یہ یاد ہی نہیں. اسلامی تاریخ نہیں یاد ہے تو پوچھ پوچھ کے یاد کیجئے. میں کریں گے اسلامی تاریخ. کہا یہ حضرت آپ کا خط آتا ہے معلوم نہیں پڑتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام کی میٹنگ بلائی. کہ بھائی ہم کو بھی اپنی کوئی تاریخ لکھنی چاہیے. تو 4 ٹاپک انہوں نے سامنے رکھے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور کی بعثت، حضور کی ہجرت اور حضور کی وفات. 4 رکھے کہ 4 میں سے کسی ایک سے اپنے تاریخ شروع کریں گے. کسی نے رائے دی کہ حضور کی ولادت سے کریں. فرمایا نہیں، یہ برتھ ڈے منانے سے تو حضور نے منع فرمایا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آج کا حاجی، نمازی، جبہ،
کبا داڑھی ٹوپی نیک سمجھنے والا بھی کیک لے کے بیٹھ جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے کرتا ہے، اور وہ کاٹ رہا ہے اور اپنے بچے کو کھلا رہا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اچھا خاصا انسان بھی اس میں مبتلا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب تو شادی کے اگلے دن کیک کاٹ رہے ہیں۔ عجیب عجیب جہالت اور عجیب عجیب رسومات مسلمانوں کی زندگی میں جو ہیں وہ پیدا ہوتے چلی جا رہی ہیں، جو ہمارے باپ دادا نے سوچے نہیں تھے وہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ دادا کو برتھ ڈے معلوم بھی نہیں تھا، اس کو یہی معلوم نہیں تھا میرے کتنے سال ہوئے، وہ اس میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب اچھا خاصا انسان جا گیا، غیروں کی برتھ ڈے پارٹی میں گیا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے۔ فرما یہ نہیں ہوگا، ولادت سے نہیں، کہا بعثت سے، تو بعثت کی تاریخ میں بھی اونچ نیچ ہے، تو کہا یہ بھی نہیں، کہا وفات سے، تو کہا وفات تو ایک حسرت ہے، سال کی شروعات ہم افسوس اور حسرت سے نہیں کریں گے۔ بچ گیا تو ہجرت کا، ہجرت سے کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہجرت سے سال کی ابتدا ہو۔ محرم الحرام میں ہجرت کا ارادہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہجری تاریخ محرم الحرام سے شروع کی۔ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے شروعات کی؟ کیوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے باپ دادا کی تاریخ یاد رہے۔ ہجرت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں کفار کو شکست دیا، مسلمانوں کو بلندی دی۔ ہجرت آیا، صلح حدیبیہ ہوا، ہجرت آیا، مکہ فتح ہوا، ہجرت آیا، جب تک لوگ مسلمان دب دب کر جی رہے تھے، ہجرت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا کی۔ ہجرت سے پہلے مسلمان ڈر ڈر کے عبادت کرتے تھے، ہجرت کے بعد مسلمان علی الاعلان کھلم کھلا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ ہجرت کی وجہ سے اسلام کو ترقی ملی۔ کہا یاد رکھ، ہجرت کرنے والا وہ ترقی کرتا ہے، تو اپنی تاریخ کو بھول مت جانا۔ یہ محرم الحرام جو ہے شروعات، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے 4 کو حرمت والا بنایا۔ اب اس میں رہ جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین کیوں شہید ہو گئے؟ وجہ کیا ہے شہید ہونے کی؟ دیکھیے امامت کی 2 قسمیں ہیں، امامت صغرا اور امامت کبریٰ۔ امامت صغرا کہا جاتا ہے یہ 5 وقت کے جو نماز پڑھانے والے امام ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی شرط ہے امام نیک ہو، صادق ہو، عادل ہو، فاسق نہ ہو، وہ سنت و شریعت کا پابند ہو، ورنہ فاسق انسان کے پیچھے نماز پڑھنا فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ تو میں داڑھی کٹا ہوا ہے، بالکل جو ہے اس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، ٹائی لگا کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی۔ بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کہ پیاز کھا کے مت آ، جو ہے تیرے منہ سے بدبو آئے گی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ بیڑی پینے والے آدمی کے منہ سے 24 گھنٹے بدبو آتی رہتی ہے، گٹکا کھانے والے کے منہ سے 24 گھنٹے بدبو آتی رہتی ہے، کہ ایسے سے نماز مکروہ، ایسے کے پیچھے۔ امام سنت شریعت کا پابند ہو، عادل ہو، نیک ہو، کہ جیسے یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے امامت کبریٰ جسے حاکم بنایا جاتا ہے، بادشاہ کہا جاتا ہے، اس کا نیک ہونا، عادل ہونا، سنت شریعت کے پابند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت حسین نے دیکھا کہ یہ یزید جو ہیں، یہ یزید سنت شریعت کا یہ نہیں ہے، اس لیے ان کی بیعت لینے سے منع کر دیا۔ کہا جان دے سکتا ہوں لیکن غلط لوگوں کی بیعت نہیں لے سکتا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ پیغام دیتا ہے کہ میں خود جان دے سکتا ہوں، گھر والوں کو دلا سکتا ہوں، لیکن اس گردن کو جھوٹے آدمی کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ آج جو پولیٹیکل دنیا ہے،
ووٹنگ کی دنیا ہے، بس پیسے کے خاطر اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ، بیٹا ادھر باپ ادھر بھائی ادھر بہن ادھر، اور پوری زندگی کا تماشا بنا ہوا ہے۔ کہا نہیں، حضرت حسین نے سکھایا کہ سنو، سر کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا باطل کے سامنے۔ اور پھر حضرت حسین نے یہ پیغام دیا عین کربلا کے میدان میں ظہر کے نماز کے وقت میں کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز، یہ محرم الحرام کا مہینہ مجھے اور آپ کو نماز کے پیغام دے کر جاتا ہے۔ محرم میں آپ کو عبادتیں کرنی ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو توبہ کرنا ہے، زندگی سنت کے مطابق لانی ہے، اور بھائی غلط رسومات جو پیدا ہو گئے ہیں اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے۔ غلط رسومات سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تعزیہ اور یہ ڈھول اور یہ تاشے اور یہ تماشا جو ایک قسم کا ہو رہا ہے، کیا یہ گنپتی سے میچ نہیں کھاتا؟ آپ دیکھو، نہیں کھاتا۔ جو وہ کر رہے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں، اور اب تو جو ہے حضرت حسین کا پتلا بنا ڈال رہے ہیں اور براق بنا ڈال رہے ہیں، اور پھر اس کو جا کے کیلا اور اس کا مومرا اور پھل فروٹ ڈال کے اس پہ سر ٹیک رہے ہیں۔ یہ تو شرک تک چلا گیا، بدعت سے بھی آگے۔ تعزیہ اور گنپتی، آپ دیکھو وہ جھنڈا لے کر جو شربت کا آپ گھوم رہے ہیں 12 ربیع الاول میں، تو آپ دیکھیں وہ لوگ رام نومی میں کیا کر رہے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے وہ یہ سب سیکھ رہے ہیں، ورنہ ان کو نہیں معلوم تھا اس طرح سے بھی ریلی نکالی جاتی ہے۔ ہم نے راستہ جام کیا ہے، ہم نے جو ہے شربتوں کے نام پر لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں تکلیف دہ چیز ہو اس کو اٹھا کر پھینک دو، لیکن میں اور آپ ہیں کہ راستے کو چوکب کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا بھائی ربیع الاول کا جو جلوس نکل رہا ہے، کس نے نکالا تھا بھائی؟ کہاں جلوس کا لکھا ہوا تھا؟ اس لیے ایسے میں نہ آپ شریک کرتے تو نہیں، آپ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے، تو ایسے میں شریک بھی نہیں ہونا ہے کہ ایک بچے کو کندھے پہ، ایک کو گود پہ اور سائیکل کے ہینڈل پہ اور دکھانے لے کے چلے گئے، وہ بچہ یہی سیکھے گا۔ اس لیے بھائی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، کم سے کم جو ہے آپ روزہ رکھیں، اور جو ہے 5 وقت کی نماز کی جو ہے آپ پابندی کریں۔ مجھے اور آپ کو یہ محرم کا مہینہ یہی پیغام دیتا ہے۔ اللہ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مجھے بھی موت عطا فرمائے، آپ سبوں کو بھی جو ہے اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ عید و عظمت و از جملہ جہاں، آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔